اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک بہت ہی اچھے نعت خوان محمد اختر مصطفی صاحب نے. السلام علیکم مصطفی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ مائک منہ کے پاس کیجئے. سلام جی. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جی میں شکر گڑھ سے. شکر گڑھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیا سنائیں گے آج؟ جی میں نعت بسم اللہ. مانگے جی کوئی تو شدریا دے دے. جی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے. قطرہ مانگے تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے. تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے. قدم اٹھیں قدم اٹھیں قدم اٹھیں تو زمانہ مجھے رستہ دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. قطرہ مانگے میں اس اعجاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعجاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہم سائیگئے گنبد خضرا دے دے. مجھ کو ہم سائیگئے گنبد خضرا دے دے. قطرہ مانگے بہت شکریہ. جب بھی تھک جائے محبت کی مسافت میں ندیم، جب بھی تھک جائے محبت کی مسافت میں ندیم، تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے دے. قطرہ مانگے. شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا محمد اختر نقوی صاحب. بھائی آپ سے سوال ہے
کہ مدرسوں کے نظام میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے جو ہمارا آج موضوع ہے اس کے حوالے سے؟ اس میں تو میں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ سوال تھوڑا سا بدل لینا چاہیے. جی صرف اسلامک ایجوکیشن میں نہیں، اسلامک مدرسہ میں نہیں، بلکہ ماڈرن سکولز میں بھی وی نیڈ ڈیسپریٹ ریفارمز. اوکے. کیونکہ جو ہمارے اسلامک مدارس ہیں اس میں بھی ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے، جی اور وہاں پہ ہمیں جو میں سمجھتا ہوں شاید سلیبس کو چینج کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جی جی کیونکہ سلیبس میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ سلیبس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو وہ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں وہ دینی علوم کے حوالے سے اس پہ الحمدللہ رب العالمین تمام مدارس کے لوگ جو ہیں دینی علوم کے حوالے سے بہت بہتر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر وہاں پہ کس چیز کی کمی ہے نا تو وہ حکمت کی ہے. ٹھیک ہے. سو نالج، کیونکہ مثال کے طور پہ ہم یہ بعض اوقات یہ غلط امپریشن چلا جاتا ہے جی مدرسوں کو جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن دینی چاہیے. لیکن کیا کبھی یہ سوال یہ بھی تو بنتا ہے نا ایک ڈاکٹر کو بھی دینی علم آنا چاہیے، ایک انجینئر کو دینی علم آنا چاہیے، ایک جو ہے وہ سائنٹسٹ کو دینی، کیونکہ دین تو سب کے لیے. تو اس لیے ایکچولی سب کو دین کے بنیادی علم تو سب کے پاس آنا جیسے چاہیے. نقوی صاحب آپ نے ڈاکٹرز کا ذکر کیا تو یقین کیجئے کہ آج کل کے جو ہمارے مسلمان ڈاکٹرز ہیں، یہ میں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی دیکھا، ہاسپٹل میں مسلسل تلاوت چل رہی ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. نہیں لیکن جو علم ہے نا جی، یہ تلاوت کا چلنا علم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے کیونکہ قرآن کریم میں نا اللہ پاک نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو دین کی دعوت دو ود دا وزڈم اینڈ ٹو بی سافٹ اسپوکن. ہمارے یہاں پہ دعوت دین کے جو کام کرتے ہیں ان کے پاس اللہ ماشاءاللہ ایکسیپشن از آلویز دیئر، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس حکمت کے بغیر علم ہے. علم سے مجھے یاد آیا، ہمارے پاس راحت بانو جی موجود ہیں. راحت جی آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے یہ فرمائیے کہ کرونا پیریڈ میں آن لائن کلاسز ہیں، کیا یہ ازالہ کر پائیں گی ہماری روٹین کے ایجوکیشن کا، یا آنے والے 2-4 سالوں میں جو جنریشن ڈگریاں لے کے نکلے گی اس کا کیا کیلیبر ہوگا؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ زیادہ پیرنٹس کو تو یہ اسکول کھلنے چاہیے تاکہ گھر میں بچوں کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. مگر میرا پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ علم تو چلتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن سب سے پہلے آپ کی جان قیمتی ہے. اگر آپ کی جان بچے گی تو آپ علم حاصل کریں گے. آپ کی جان رہے گی، کیونکہ کرونا ایک ایسا مرض ہے جو چھپا ہوا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں کس پہ اٹیک کر لے وہ. تو اسکول کالجز کا یہ ہے کہ کمپلشن ہوتی ہے جانے کی، رش بہت زیادہ ہوتا ہے. بازاروں میں لوگ کہتے ہیں لوگ پھریں، بازار میں کمپلسری تو نہیں ہے نا. تو جو دوسرا آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ کیا ہوگا. دیکھیں اگر تو ہم علم کے متلاشی ہیں وہ تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے بڑے آئیڈیل ڈیز ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارا وقت آپ کا بچ جاتا ہے آنے جانے میں. وہ جو وقت ہمارا صرف ہوتا تھا وہ اس میں ہم زیادہ ڈیپ بیٹھ کے اسٹڈیز کر سکتے ہیں. ہم نے گائیڈ لائن پرووائڈ کر دینی ہے، اور آن لائن میں یہ بڑا فائدہ ہے کہ کمپیوٹر پہ دنیا بھر کی تعلیم میسر ہے. چونکہ اسکول آپ جاتے ہیں تو وہ اس سے آپ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس. آج اگر کوئی بچہ آن لائن، یا میں خود جب لیکچر تیار کرنے بیٹھتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ میں نے پہلے کیوں نہ کبھی اتنا آن لائن پڑھا کہ اتنا علم میسر ہے کمپیوٹر پہ. تو میں یہ نہیں سمجھتی کہ علم حاصل کرنے میں اس میں کوئی قباحت ہے یا کوئی کمی آئے گی. جہاں تک ایگزامینیشنز ہیں وہ پھر اٹ ڈیپینڈس کہ جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، صرف پاکستان نہیں رکا بلکہ پورا ورلڈ رکا ہوا ہے. دیکھیں اس وجہ سے میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ آن لائن اسٹڈیز میں ہم نے ایک چیز کو بھول گئے کہ وہاں پہ انفارمیشن زیادہ ہے، نالج نہیں ہے. جی our coming generation is very informed but not knowledgeable. So knowledge، علم جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے، انفارمیشن کسی اور چیز کا نام ہے. We should define and differentiate what is knowledge and what information. ایک تو یہ اس میں بات ہے. دوسرا میں مطلب جسٹ فار فن میں بند کر لوں کہ یہ جو آن لائن اسٹڈیز ہے نا، یہ تو آپ کے جو میچور پرسنز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں گریجویشن کے، ان کے لیے تو چلے میں ایکسیپٹیبل ہے. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں نا، وہ میرا ون آف اے فرینڈ از گیونگ دس ایگزامپل کہ جیسے ہی ہے کہ اگر ماں جو بھینس ہوتی ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں ماں جو دودھ لینا ہوگا نا تو کٹا چھڑنا سوکھا ہے، کھچنا اوکھا ہے. اب بچوں کو کمپیوٹر سے واپس لانا زیادہ مشکل ہو جائے گا. ہم نے اتنا ان کو چھوڑ تو دیا آن لائن. لیکن